خداوند یسوع مسیح کے زندہ جلالی بابرکت اور نہایت پرفضل نام میں آپ سبھی کی سلامتی ہو۔ میں آپ کی ہوسٹ ایونجلسٹ مہوش یعقوب ایک بار پھر سے آپ کو آپ کے فیوریٹ پروگرام خواتین بائبل میں خوش آمدید اور ویلکم کرتی ہوں، اور میرا دل خدا باپ کی شکر گزاری سے نہایت بھرا ہے کہ خدا نے ایک بار پھر ممکن کیا، پاسبل کیا کہ میں آپ کی خدمت میں اس بابرکت پروگرام کو لے کر آ سکوں۔ اور میرا ایمان ہے کہ آج جس ٹاپک پر ہم بات کرنے کو ہیں، یہ دور حاضرہ کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے، ایک بہت بڑی نیڈ ہے کہ ہم اس ٹاپک کو ڈسکشن کرنے والے ہوں، اور ہم اس ٹاپک کو نہ صرف چرچز تک کی جو ہماری لمٹ ہے، صرف چرچ تک نہیں بلکہ ہم اپنی فیملیز میں بھی، کیونکہ آج کا جو المیہ ہے، آج کا جو ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد نظر دوڑاتے ہیں، تو یہ ٹاپک ہمارے دور حاضرہ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو آج کی گیسٹ سے متعارف کرواؤں۔ ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، سروں کو جھکائیں گے۔ ہاللیلویہ، تعریف ہو جیسس مائٹی لارڈ، وی ورشپ یو۔ خدا باپ، بیٹے، پاک روح، میرا دل تیری شکر گزاری سے نہایت لبریز ہے کہ باپ آسمانی تو نے ہمیں زندوں کی اس سرزمین پر زندہ رکھا ہے، سلامتی اور اپنی حضوری بخشی ہے۔ میں تیری نہایت شکر گزاری کرتی ہوں اور منت کرتی ہوں باپ آسمانی، میں اپنے آپ کو، تیری بندی، تیری خادمہ کو خدا باپ اسی طرح سے اپنے کیمرہ مینز کو خدا باپ تیرے پاک کبھی ہاتھوں میں دیتے ہیں، اور چاہتے ہیں باپ آسمانی تو ہمارے سارے اے خدا شروع سے لے کر آخر تک سارے وقت میں تیرا پاک روح ہماری مدد اور رہنمائی کرتا چلا جائے، اور خدا پاک روح یہ ایپیسوڈ بتھیری زندگیوں کے لیے باعث سے برکت اور پرفضل ثابت ہو۔ خدا باپ جی، اس ایپیسوڈ میں ہم جتنی بھی ڈسکشن کریں میرے خدا، میرا ابھی سے ایمان ہے کہ خدا وہ ہمارے اے خدا جو پیرنٹس دیکھیں گے، خدا جو اے خداوند جو ایسی مدرز دیکھیں گی میرے خدا، جو آج اے خدا اپنے بچوں کے لیے میرے خدا پریشان ہیں، خدا دکھ اٹھا رہے ہیں، میرا ایمان ہے کہ خدا یہ ایپیسوڈ ان زندگیوں کے لیے اے خدا ایک مشعل راہ بننے کو ہے۔ تیرا شکر ہو خدا باپ جی، تو چھو لینا اور بڑی برکت دینا مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔ پریز دا لارڈ۔ خداوند کی شکر گزاری ہو، اور ہم خداوند کے نہایت شکر گزار ہیں کہ جس پرسنالٹی کو ہم آج آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں، سسٹر سمینہ جراؤن آج ہمارے ساتھ اس سیٹ پر موجود ہیں۔ سسٹر، ہم آپ کو خوش آمدید اور ویلکم کرتے ہیں۔ شکریہ ماوش، اور بہت شکریہ گواہی ٹیم کے پلیٹ فارم کا، جنہوں نے یہ موقع پرووائڈ کیا کہ ہم خدا کی آواز کو اور مفید باتوں کو اپنے لوگوں تک پہنچا سکیں۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ تھینک یو سسٹر جی۔ آج جس ٹاپک پر ہم بات کرنے کو ہیں، دعا میں بھی اس بات کو رکھا تھا کہ وہ ان پیرنٹس کے لیے، اسپیشلی ان مدرس کے لیے بہت زیادہ جو ہے باعث برکت ہوگا اور ایک مشعل راہ بن جائے گا۔ ہاللیلویہ، کیونکہ آج جس ٹاپک پر ہم بات کرنے کو ہیں، امثال کی کتاب اس کا 22واں باب اور 6 آیت میں خداوند کے کلام مقدس میں یوں لکھا ہے۔ آپ میرے ساتھ بائبل کھول سکتے ہیں اور ضرور بائبل مقدس میں سے ریڈ کیجئے گا میرے ساتھ۔ لکھا ہے خدا کے کلام میں، لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا۔ آمین۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے، سنے جانے اور قبول کیے جانے کے وسیلہ خداوند ہم سب کو برکت بخشے۔ آمین۔ پریز دا لارڈ۔ خداوند کی شکر گزاری ہو، اور میں چاہوں گی کہ سسٹر جی آپ ہمیں بتائیے گا کہ تربیت کیا ہے۔ آج کل جب ہم دیکھتے ہیں افراتفری کا دور ہے، اور تقریباً میں کہوں گی کہ اگر 10 میں سے بھی دیکھا جائے پرسنٹیج، تو اگر 10 فیملیز ہیں اور ان میں 9% جو فیملیز ہوں گی وہ اپنے بچوں کی تربیت کو لے کر کہ ہم کس طرح سے انہیں سکھائیں، یا جس طرح ہم دیکھتے ہیں دور حاضر میں کہ بگڑتے ہوئے حالات ہماری قوم کے نوجوانوں کی جو حالات ہیں، تو میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں بتائیے گا کہ تربیت کیا ہے۔ جی ماوش، آج ہم خدا نے چاہا تو ہم اس کے لیے بہت زبردست گفتگو اس پہ کرنے والے ہیں، جو نہ صرف ہمارے پیرنٹس کے لیے بلکہ بچوں کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہو۔ تو ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ تربیت کیا ہے۔ جو ابھی آپ نے آیت جو ہے اس کو ریسائٹ کیا کہ لڑکے کی اس راہ پر تربیت کر، تو راہ کی بات تو بعد میں ہم کریں گے، پہلے ہم دیکھیں گے کہ تربیت اصل میں بذات خود ایک چیز کیا ہے۔ ایک چٹان تھی اور اس پر ایک سمندری بگلے کا گھر تھا، تو اس سمندری بگلے نے جو ہے وہ بڑی محنت سے اپنا گھونسلہ بنایا، اور پھر جو ہے وہ فیمیل بگلے نے جو ہے وہ انڈے دیے اور ان کے بچے پیدا ہوئے۔
جب ان کے بچے انڈوں میں سے نکلے تو اب اگلا مرحلہ تھا ان کی تربیت کا. تو تقریباً کچھ ہی دنوں میں انڈوں سے بچے نکل کے انہوں نے اڑنا شروع کیا. شروع کے دنوں میں تو ماں مچھلی پکڑتی تھی، باپ مچھلی پکڑتا تھا اور ان کے منہ میں ڈالتے تھے. پھر اب وقت آیا کہ انہیں خود اڑ کر اپنی خوراک تلاش کرنی ہے. تو 6 بچوں میں سے 5 بچے باقاعدگی سے روزانہ اڑتے جاتے اور اپنا کھانا ڈھونڈ کے واپس آتے. لیکن جو چھٹا بچہ تھا وہ ابھی تک ایسا تھا کہ وہ صرف گھونسلے پر ہی ڈپینڈنٹ تھا. اب ماں اور باپ کو روزانہ اس کو کھلانا پڑ رہا تھا. ماں اس کو بہت کہتی، ڈانٹ کے بھی دیکھا، ہر طریقہ اپنایا، لیکن وہ بچہ اتنا خوفزدہ تھا اڑنے سے، اور وہ ایزی گوئنگ تھا، وہ بہت آرام طلب تھا. اس کو یہ تھا کہ مجھے بیٹھے بیٹھائے سب کچھ مل رہا ہے تو مجھے نہیں لگتا مجھے ضرورت ہے. تو پھر ایک دن ماں نے اسے کھانا نہیں لا کر دیا اور مچھلی اپنے منہ میں رکھی اور اس کے قریب لے گئی. جب اس کے قریب لے گئی تو وہ تھوڑا سا آگے بڑھا تاکہ کھائے، اور ماں جتنا وہ سٹیپ آگے بڑھتا ماں ایک سٹیپ پیچھے جاتی، اور یوں ہوتے ہوتے اس کو احساس ہی نہیں ہوا کہ میں نیچے گرنے والا ہوں، اور وہ اس چٹان سے نیچے گر گیا. لیکن جیسے ہی وہ ہوا میں لڑکھڑانے لگا تو اس کو احساس ہوا کہ اب مجھے پر کھولنے چاہیے. اور جب وہ گرنے لگتا تو ماں اس کے ساتھ اڑ رہی تھی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں بہت ظالم تھی، لیکن وہ اڑ رہی تھی. جہاں وہ اس کو لگتا کہ اب یہ سپیڈ سے نیچے آئے گا وہ خود اس کو نیچے سہارا دیتی، پھر سائڈ پر ہو جاتی. تو یوں ایک پروسیس کے تھرو اس نے اس کی تربیت کی، اور کچھ ہی دنوں میں وہ اپنے ان 5 بہن بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ کھانا کھاتا ہوا دکھائی دیا. تو یہ تو دیکھیے کہ جانوروں اور پرندوں کی تربیت تھی، اور ہم انسان تو اشرف المخلوقات ہیں. ہماری تربیت پہ جب سوال اٹھتا ہے تو پھر کہاں جاتا ہے؟ مطلب ہمارے اندر خواب ہوتے ہیں جب ہم بچپن میں ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، تو خاص طور پہ لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ اپنی ماں کا دوپٹہ لیتی ہیں، ان کی طرح میک اپ کرنا چاہیں گی، ان کے جوتے پہنتی ہیں، ان کی طرح ایکٹ کرتی ہیں. اسی طرح لڑکے باپ کی ٹائی پہنتے ہیں، ان کا جوتا. تو ان کو شوق ہوتا ہے کہ بڑے ہونے کا. جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ایک خاندان میں آ جاتے ہیں. تو اس سارے پروسیس میں جو فزیکلی وہ بڑے ہو رہے ہیں تو تربیت کہاں پر ہے؟ تو آج ہم دیکھیں گے کہ ایکچولی میں تربیت کے مدارج کیا ہیں، کس ٹائپ کی تربیت ہوتی ہے، کہاں سے شروع ہوتی ہے، کون سی سرٹن ٹائم ہے جہاں سے یہ پروسیس شروع ہوتا ہے اور کہاں اینڈ ہوتا ہے. اس کے کیا پروز اینڈ کونز ہوتے ہیں، جہاں پر ہم کہیں غلطی پر جا رہے ہیں یا ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں یا ہم ڈی ٹریک ہو رہے ہیں، تو وہ کون سی جگہیں ہیں، اور ایسی کون سا انڈرسٹینڈنگ لیول ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اپنے ٹریک سے ہٹ رہے ہیں. تو تربیت کے بنیادی طور پر جو ہیں وہ 4 مدارج ہیں. جو سب سے پہلا درجہ جو ہے وہ تب شروع ہوتا ہے جب ہمارا امیج بنتا ہے. امیج میکنگ مطلب جب ہم 3 یا 4 مطلب یوں کہہ لیں کہ 3 یا 4 دن کے ہم ہوتے ہیں ماں کے پیٹ میں. آپ کو پتہ ہے کہ جاپان میں جو ہے وہ ایج وہ لکھی جاتی ہے جس دن سے ماں کی پریگننسی ہوئی. تو ہمارے ہاں تو جب ہم پیدا ہوتے ہیں اسی دن ہماری برتھ ڈے ہوتی ہے، لیکن ان کے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ 9 منتھس کا ہو چکا ہوتا ہے. تو ہماری امیج میکنگ جو ہے وہ اس دن سے شروع ہو جاتی ہے جس دن ہم ماں کے پیٹ میں ایک خون کے لوتھڑے کی شکل میں ہوتے ہیں. تو دیٹ ٹائم جو ماں ایکٹ کرتی ہے، جو وہ کھاتی ہے، جس طرح سے وہ جو ہے وہ زندگی گزارتی ہے، اس کا ایفیکٹ بچے پر پڑتا ہے. تو تربیت کا عمل اسی دن اس کی سوچ، اس کا کھانا پینا، آنا جانا، سونا جاگنا، ہر چیز بچے پر افیکٹ کرتی ہے. اینڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ آپ دیکھیں کہ یہودی قوم اس وقت دنیا کی ایک کامیاب ترین قوم ہے، اور اب ان کے ہاں یہ رواج ہے کہ جب ان کی عورتیں پریگننٹ ہوتی ہیں تو ان کو میتھس کرایا جاتا ہے، حساب کتاب سکھایا جاتا ہے، ان کو ہیلدی کھانا دیا جاتا ہے، ہیلدی انوائرمنٹ دیا جاتا ہے. ان کو جو ان 9 منتھس میں جو ایک پورا ایٹماسفیئر مہیا کیا جاتا ہے وہ آئیڈیل ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت نایاب قسم کی نسل اس دنیا میں لانے والی ہیں اور یہ ڈیزرو کرتی ہیں. اس دوران ان کی ہر چیز کا خیال رکھا جاتا ہے. کچھ خواتین پریگننسی کے دوران ہی خوبصورت تصاویر کمرے میں بچوں کی لگاتی ہیں کہ ان کو ہی دیکھتے ہیں ایسے ہی
ہمارے بچے بھی ہونے چاہیے. تو جو تربیت ہے پریکٹیکلی وہ امیج میکنگ ہمارا وہاں سے ہماری عادات جو ہیں وہ شروع رہتی. اس میں کیسے ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر آپ کے 2 بچے ہیں تو وہ دونوں بچے کی عادات بالکل الگ ہے. باپ ایک ہے, ماں ایک ہے, ماحول ایک ہے. ایک چینی کھائے گا تو دوسرا نمک کھائے گا. چوائسیز ڈفرینٹ. جی بالکل. حالانکہ ماں باپ نے تو اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی. تو واٹ واز ایسا کیا تھا کہ ان کی عادات میں تبدیلی آئی؟ تو ان کی عادات میں تبدیلی جو ہے وہ ڈیورنگ پریگننسی ماں کے فرق حالات تھے کہ ان کی چوائسیز بدل گئیں. اوکے. تو اسی طرح سے یہ جو پیریڈ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس میں اس پیریڈ کے دوران اپنی تھنکنگ پازیٹیو رکھنا, اپنی ڈائٹ اچھی رکھنا اور اچھے خیالات سوچنا جو ہے وہ جو اپ کمنگ جو ہے وہ نسل پہ جو ہوتا ہے افیکٹ کرتا ہے. جیسے کہ آپ دیکھیں کہ ہم حنا کی مثال دیکھتے ہیں بائبل میں سے کہ وہ سیموئل جب پیدا ہونے والا تھا تو موسٹ آف دا ٹائم وہ دعا میں ٹھہرتی تھی. تو یہ چیزیں جو ہے وہ افیکٹ کرتی. اس کے بعد جو ہمارا دوسرا پروسیس آتا ہے وہ آتا ہے نارشنگ کا. جو آپ پیدائش جب آپ اس دنیا میں آنکھیں کھولتے ہیں اور اس دوران سے 2 سال کے دوران تک, اس دوران ہماری جو ہے ہم دودھ سے ٹھوس غذا پر آتے ہیں اور وہ وقت جو ہے وہ سیٹ کرتا ہے کہ ہمارے بیہیویئرز کیسے ہوں گے, ہمارا کھانا پینا کیسے ہوگا. یعنی فزیکلی بچہ تیزی سے بڑھتا ہے اور جو لرننگ پروسیس ہے دیٹ ٹائم پر وہ تربیت کا ایک بیسٹ ٹائم ہوتا ہے جس میں بچہ جو ہے وہ تیز آوازیں, ہلکی آوازیں, غصے کی آواز وہ سب سیکھتا ہے. وہ سیکھتا ہے کہ میں نے اوبے کیسے کرنا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ٹائم ہے. اس کے دوران میں اگر ماں باپ گھر میں چیخ کر بات کرتے ہیں تو بچہ ڈائریکٹلی اس کا ٹون وہ بنے گا, اس کا وائس پچ یہ ہوگی. اور یہ 2 سال جو ہوتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ان 2 سالوں کے بعد جو تیسرا پروسیس ہمارا شروع ہوتا ہے جو 2.5 سال کے بعد ہوتا ہے, اس میں ہم بچے کی لمٹس سیٹ کرتے ہیں کہ آپ کی حد یہ ہے, آپ نے ڈونٹ گو دیئر, بچہ چلنا شروع کر دیتا ہے تو ہم انسٹرکشن دینا شروع کرتے ہیں. آپ نے وہاں نہیں جانا, آپ نے یہ نہیں کھانا, یہاں بیٹھیں, یہ کریں. تو بچہ تھوڑا تھوڑا اپنی مرضی سے کپڑے چوز کرنا شروع کرتا ہے. تو یہاں پر لمٹس آتی ہیں. یعنی ایک امیج میکنگ سے ہم لوگوں نے ٹریول کیا نرشنگ کی طرف, خوراک کی طرف, اور خوراک سے اب جو ہے وہ لمٹس کی طرف. تو اسی طرح تربیت کے بھی سٹیپس بڑھتے جاتے ہیں. جس طرح بچے کی ایج گرو اپ ہو رہی ہوتی ہے اسی طرح جو تربیت ہے یہ بھی ڈفرینٹ ویز میں بچے کو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. بالکل. اور اسی طرح سے یہ 3rd پروسیس جو ہوتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ فرسٹ 5 ایئرز میں آپ جو امیج بنا دیتے ہیں وہ بن جاتا ہے. یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ بچہ جو ہے وہ پہلے سال میں آپ کے ہاتھ میں ہے جو بیٹر کی طرح ہوتا ہے, کیک کے بیٹر کی طرح. آپ جس سانچے میں اس کو ڈالیں گے اسی سانچے کی شیپ بنے گی. اسی دوران میں بچے کے بیہیویئر سیٹ ہوتے ہیں. موسٹ پروبیبلی اسی دوران میں بچے کے گول سیٹ ہوتے ہیں کہ مجھے کیا بننا ہے, کیونکہ اپنے سراؤنڈنگ میں چیزوں کو دیکھتا ہے. میں بڑا ہو کر یہ بنوں گا, میں بڑا ہو کر مجھے یہ کرنا ہے. اسی دوران میں اس کے ٹیسٹ برڈز جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتے ہیں کہ اس کو بچپن سے کیا کھانا دیا گیا ہے جس کی وجہ سے جو ہے اس کی ماں نے کیا کھایا, گھر میں کیا بنا. تو یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں اس کی تربیت پر بھی. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنے گھر سے نکل کے اپنے رشتہ داروں, اپنے دوست, اپنی سوسائٹی, اپنے اسکول فرینڈز میں موو کرتا ہے. تو اس کا ایریا بڑا ہو جاتا ہے. اور یہ ایریا جو بڑا ہوتا ہے یہ 5 to 12 ایئرز. اس دوران میں اس کو بیرونی چیزیں جو ہیں وہ بھی اس پہ افیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. پریز دی لارڈ. بہت خوبصورت طریقے سے سسٹر جی بیان کر رہی ہیں. اور میں کہوں گی کہ میرے لیے اور آپ کے لیے, ہمارے لیے بہت زبردست سیکھنے کو ایک مواد ہے, ایک ایسا مٹیریل ہے یہ کہ جو میرے اور آپ کے لیے بہت ہی بلیسڈ ثابت ہونے کو ہے. سو گفتگو کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا. وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. ہم ملیں گے اس چھوٹے سے بریک کے بعد. پریز دا لارڈ. ویلکم بیک ناظرین. جن ویورز ہیں ہمیں اس وقت ابھی جوائن کیا ہے, میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اب آپ اپنی اس ٹیلی ویژن اسکرین کے سامنے بیٹھ جائیے, کیونکہ یہ جو ٹاپک ہم ڈسکشن کر رہے ہیں, جس ٹاپک کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, موسٹ امپورٹنٹلی ہم سبھی کے لیے یہ بہت زیادہ
ضروری اور اہم ہے. سو آپ پلیز آپ ابھی بیٹھ جائیے. آپ نے ہمیں ابھی جوائن کیا, بہت کچھ تو آپ نے مس کر دیا ہے, لیکن جو کچھ رہ گیا ہے وہ آپ کے لیے بہت باعث برکت ثابت ہونے کا ہے. پریز دا لارڈ. سو سسٹر جی, میں واپس آپ کی طرف آؤں گی اور میں چاہوں گی کہ جس طرح سے آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے ہمیں جو تربیت ہے, ایگزیکٹلی تربیت ہے کیا, کیونکہ ہم بعض دفعہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ بچوں کی تربیت جو ہے اس طرح کی جائے, یہ کی جائے, لیکن تربیت ہے کیا, ڈیفینیٹلی آپ نے ہمیں آج وہ بات سکھائی ہے بہت خوبصورت طریقے سے. تو میں چاہوں گی کہ نیکسٹ ہماری جو ڈسکشن ہے آپ بتائیے گا کہ تربیت کیسے کی جائے, کیونکہ بائبل میں جس طرح ہم نے پہلے کہا کہ لڑکے کے اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے, وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا, لیکن بیسیکلی تربیت کیسے کی جائے. جی ماوش, ہم بات کر رہے تھے کہ جو زندگی کے مختلف مدارج ہیں, جو سال ہیں, وہ تربیت کے حوالے سے کس طرح بہتر ثابت ہوتے ہیں. تو بنیادی طور پر ہم نے بات کی کہ تربیت جو ہے وہ تب سے شروع ہوتی ہے جب ہمارا وجود جو ہے وہ اس دنیا سے شروع ہوتا ہے. تو 5 سے جو 22 سال کا عرصہ ہے وہ ایک آئیڈیل ایج ہے, اور 18 سے 22 سال کا جو ٹائم ہے وہ بہت زیادہ باغی ٹائم ہے. اس میں نارملی بچے بغاوت کی طرف اترتے ہیں. تو وہ دیکھنا ہے کہ اس میں ہماری ہینڈلنگ کیسی ہے, اس ٹائم پر ہم بچے کو کس طرح سے لے کر چلتے ہیں. تو اب آپ نے پوچھا کہ تربیت کیسی, تو ہم اس تربیت کیسے کریں, اس سے پہلے ایک سٹیپ جو ہے ہم سیکھیں گے کہ ایک نفسیات کے حوالے سے اور ایک تنظیم کے حوالے سے وہ عام طور پر ماں باپ کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے, یعنی کتنے قسم کے ماں باپ ہیں, کتنی قسم کی تربیت ہے جو ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں آپ بازار میں جائیں تو آپ کو کپڑوں کی ڈفرینٹ ورائٹی ملے گی. کچھ لوگوں کو لال رنگ پسند ہوگا, آپ کچھ لوگ بہت اورنج لیں گے تو آپ فوراً آپ کے ذہن میں تھاٹ ہوگا او میرے خدایا اس کو یہ کیسے رنگ پسند آ گیا. تو ہم لوگ سب ڈفرینٹ چوائسیز سے ہیں, ڈفرینٹ نیچر سے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم سب کی تربیت الگ ہے, ہم سب کا ٹیسٹ الگ ہے. تو ہم دیکھیں گے کہ عام طور پر جو ہے وہ والدین کو 4 قسم میں تقسیم کیا جاتا ہے. سب سے پہلی قسم جو آتی ہے وہ آمرانہ انداز تربیت ہے. آمرانہ انداز تربیت سے مراد ہے جو عام طور پر ہمارے ایشین پیرنٹس میں ہوتا ہے کہ ہمارے ایشیائی لوگ جو ہوتے ہیں وہ بچے کی شادی بھی ہو جاتی ہے, اس کے بچے بھی ہو جاتے ہیں, وہ تب بھی اس پہ ہولڈ رکھتے ہیں اور ہمیشہ کہتے ہیں کہ آنکھیں نیچی کر کے بات کرو, ہم تمہارے ماں باپ ہیں. اور ایون دن کے زندگی کے بڑے فیصلے شادی تک وہ خود کرتے ہیں. وہ شروع میں ہی بچے کو اس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں کہ وہ کبھی بھی اپنی خواہش کا اظہار نہیں کر پاتا. ایون دن کہ وہ اپنی مرضی سے کہیں باہر آ جا نہیں سکتا, کہیں کھانا اپنی مرضی سے نہیں کھا سکتا. اور کچھ پیرنٹس تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بچے دوست بھی اپنی مرضی کے نہیں بنا سکتے. تو یہ آمرانہ انداز جو ہوتا ہے اس میں پلنے والے بچے جو ہوتے ہیں, جو ڈے 1 سے جو اوور پروٹیکٹڈ پیرنٹس ہوتے ہیں کہ یہاں نہیں بیٹھنا, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کھانا, اب کیوں جاگ رہے ہو, بالکل جو چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے روبوٹ کے جیسے لائف کریں کیونکہ ہمارے پیرنٹس نے ہمیں پالا, ہم ان کو کھانا کھلا رہے ہیں, ہم ان کو یہ کر رہے ہیں, تو ان کی زندگی جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں ہے. تو اس طرح کے بچے جب گرو اپ ہوتے ہیں, جب بڑے ہوتے ہیں, جب جوان ہوتے ہیں, تو سب سے بڑی ان کی شخصیت میں جو کمی رہ جاتی ہے وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں. وہ کبھی بھی کھل کے کہیں بات نہیں کر پاتے, ان کے اندر ایک احساس کمتری رہ جاتا ہے. وہ کانفیڈنس لیول, وہ چیز, وہ ہڈن کوالٹیز جو ہیں جو خدا نے ان کو دی ہے, لیکن کیونکہ وہ آمرانہ طریقے سے ان کی پرورش ہوئی ہے تو وہ کبھی ان کا باہر نکل ہی نہیں آتا, اور وہ زندگی کے بڑے فیصلے تک وہ خود نہیں کر سکتے. جیسے شادی ہے, ان کو جس کے ساتھ مرضی باندھ دیا جاتا ہے, وہ کر لیں گے, جی بس آپ تیار ہو جائیں, آپ کو لڑکے والے دیکھنے آ رہے ہیں, اچھا کون ہے, آپ سے یہ نہیں پوچھا, آپ صرف بیٹھیں. یعنی وہ لڑکی جس نے آگے زندگی اس کے ساتھ گزارنی ہے, جس کی فزیکل اٹیچمنٹ اس کے ساتھ ہے اور جس کا سوشل اٹیچمنٹ اس کے ساتھ ہے, اس کو پتہ بھی نہیں کہ وہ کون ہے. تو آمرانہ انداز تربیت میں جو رہنے والے بچے ہوتے ہیں وہ ساری زندگی ایک گھٹن کی زندگی گزارتے ہیں, ان کی کوئی خواہش, کوئی شوق نہیں ہوتے. ایون دین سائیکالوجی ریسرچ یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ بچے اگر آپ سے ان سے پوچھیں کہ آپ کا پسندیدہ رنگ کیا ہے تو وہ ایک دم شاکڈ ہو جاتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ میرا پسندیدہ رنگ کیونکہ دے ور سو ڈپینڈنٹ آن دیئر پیرنٹس. وہ اپنے والدین پر اتنے ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں, اتنے کہ وہ اپنے فیصلے ہی خود نہیں لے سکتے.
اور پھر انگلی پکڑ کے ان کے ماں باپ زندگی بھر ان کو چلاتے رہتے ہیں. پھر ایک پیرنٹس ہوتے ہیں جو بالکل ہر چیز کی اجازت دیتے ہیں, جو سو کالڈ کہتے ہیں کہ ہم اوپن مائنڈیڈ ہیں, ہم پرانے ماں باپ نہیں ہیں, ہمیں آزادی دینی ہے بچوں کو, تو وہ اوور پر حد سے زیادہ آزادی دیتے ہیں. وہ کبھی اپنے بچے پہ کویسچن نہیں کرتے ہیں آپ کہاں سے آ رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, کیا پہن رہے ہیں. وہ کبھی ان کی زندگی میں انوالو ہی نہیں ہوتے. تو اور وہ سارا دن اپنے کام کاج میں رہتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ بچے کے ہاتھ میں پیسہ دے دیں, ان کی ضروریات پوری کر دیں, یہ کافی ہے. اگر بچے کبھی بات بھی کریں گے تو وہ بولیں گے صبح سے شام تک تمہارے لیے تو میں کھجل خواری کر رہا ہوں, بالکل, اور کس کے لیے کر رہا ہوں, دے دیے نا یہ چیز آپ کو دلا دی نا, یہ چیز دلا دی, میرا کام ختم ہو گیا. جائیں جو اچھا وہ پھر اس سٹیج پر آ جاتے ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ سے کبھی پوچھتے بھی نہیں ہیں. اور پھر جب ماں باپ کو ان کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے پوچھا نہیں ہوتا, تو پھر بچے بھی ان کو اگنور کرتے ہیں, اور پھر ایسے پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ کمپلین کرتے ہیں. تو یہ اجازت دینے والے بچے ہوتے ہیں, ماں باپ ہوتے ہیں جو ہر چیز کی اجازت دیتے ہیں. اور اس طرح کے جو رزلٹس نکلتے ہیں ایسی پیرنٹنگ کے, ایسی تربیت کے جو رزلٹس نکلتے ہیں وہ بہت خطرناک ہوتے ہیں. بالکل, کیونکہ وہ بچے یا تو بری سوسائٹی میں چلے جاتے ہیں, اور یا پھر ان کے اندر ایک فلٹر ختم ہو جاتا ہے کہ کیا درست ہے اور کیا غلط ہے, کیونکہ ان کو کبھی روکا ہی نہیں گیا اور ان کے لیے سب صحیح ہے. اور جب کہیں چرچ میں انہوں نے کچھ سنا کہ یہ غلط ہے تو پھر وہ ہائپر ہوتے ہیں, کیونکہ انہوں نے کبھی نہ نہیں سنی. بالکل بالکل. تو اس طرح کی پیرنٹنگ بھی بہت خطرناک ہوتی ہے, وہ کسی بھی زمرے میں نہیں آتی. پھر کچھ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جو ڈپرائیوڈ پیرنٹ ہوتے ہیں, جیسے غافل. ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کے بچے کیا کر رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں. وہ صرف سمجھتے ہیں کہ ہم نے پیدا کر دیا, ہماری ذمہ داری ختم. تمام. تو اس طرح کے جو کوئی بالکل بھی زندگی میں انوالو نہیں, وہ اپنے کمفرٹ زون سے, وہ ماں باپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلنا چاہتے. اس کی دیکھیں بہت آج کل مثال ہے, بچے جو چھوٹا ہوتا ہے مائنڈ کیا کرتی ہیں, ان کو بٹھاتی ہیں اور آگے موبائل رکھ دیتی ہیں, اور موبائل ان کو, وہ کھانا نہیں کھا رہے نا تو ان کو موبائل لگا کے تو ان کے منہ میں ٹھونستی ہیں, کھلاتی نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ موبائل کے بغیر کھلائیں گی تو ان کو محنت کرنا پڑے گی, ٹائم سپینڈ کرنا پڑے گا اور زیادہ. ان کی خود کی سیریز کون دیکھے گا اگر بچہ ان کو ڈسٹرب کرے گا. تو انہوں نے ان کو ایک لت لگا دی. ایون دین کوئی 6 مہینے کا 7 مہینے کا بچہ بھی بس جو ہے وہ, حالانکہ وہ اسکرین ٹائمنگ اس کے لیے الاؤڈ نہیں ہے, بٹ کیونکہ مائیں اپنی سہولت کے لیے لگا کے دے کے خود اپنے کام کرتی ہیں. اور وہ بچے کے, حالانکہ دیکھیں سائیکالوجی اور جو ہے وہ سائنس اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ جب آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں, جیسے آپ چاکلیٹ دیکھیں تو آپ کے منہ میں پانی آتا ہے, تو وہ کوئی چیز دیکھ کے آپ کی باڈی وہ لیکوڈ پروڈیوس کرتی ہے. جب وہ لیکوڈ پروڈیوس ہوتا ہے تو آپ کا ڈائجسٹو سسٹم بنتا ہے اس کے ساتھ. کیونکہ جب ہم کھانے کو دیکھتے ہیں تو ہمارا مائنڈ اور کھانا کنیکشن ہوتا ہے, تو منہ میں ایک لعاب پیدا ہوتا ہے جو چیز کو ڈائجسٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. لیکن بچے تو چھوڑے, ہمارے بڑے بھی ٹی وی اور خبریں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, اور پھر سمجھ نہیں آتی, جب 4 روٹیاں کھا لیتے ہیں پھر یاد آتا ہے یہ تو زیادہ ہو گیا, اب کچھ اب اینو لیتے ہیں یا کوئی اور چیز. تو مطلب ہمارے لائف سٹائل کیسے ہیں. اور ایسے ماں باپ جو خود ان چیزوں پہ فوکس نہیں کرتے, جو محنت نہیں کرتے, پھر وہ بچوں پہ کیسے کمپلین کر سکتے ہیں کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں. پہلے اپنی پیرنٹنگ پہ کویسچن مارک لگائیں کہ یہ بچہ خدا نے مجھے دیا ہے تو میں نے اس کی تربیت میں کتنا ٹائم سپینڈ کیا, کتنا وقت میں نے اس کو دیا اس کو کانٹ چھانٹ میں. کیونکہ جو بہترین ٹائپ کے جو ماں باپ ہوتے ہیں, جیسے اگر آپ پودے کی کانٹ چھانٹ نہیں کریں تو اس کی جو شاخیں ہوتی ہیں وہ ساتھ سے گزرنے والوں کو بھی تنگ کرتی ہیں اور اس پودے کی اپنی بیوٹی کو بھی ختم کرتی ہیں. اور جبکہ بہترین مالی جو ہوتا ہے وہ وقت پہ اس کو جھاڑتا بہارتا ہے تاکہ اس کی بیوٹی بڑھے اور اس کی گروتھ ہو. شاخیں کاٹنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کا دشمن ہے, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکسٹرا اتریں اور اس کی بیوٹی بڑھی رہے, اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ پودا بہترین پھل لاتا ہے. تو پیرنٹس از لائک دیٹ, ایک مالی ہیں اور بچے خدا نے ان کو نعمت دی ہے. اب یہ ان کا کام ہے کہ وہ کون سے پیرنٹنگ سٹائل سے ان کو لے کے چل رہے ہیں. کیا وہ آمرانہ طریقے سے ان کی پرورش کر رہے ہیں, یا ہر بات کی اجازت دیتے جا رہے ہیں, کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے, یا وہ بالکل ہی جو ہے وہ غافل ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں, کب سو رہے ہیں, کب جاگ رہے ہیں, کوئی پرواہ نہیں.
ایک جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی بہترین، جس کو سائیکالوجی مانتی ہے بہترین ٹائپ کے، چوتھی قسم کے پیرنٹس ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں سمجھدار، جن کو کہا جاتا ہے، وہ ہوتے ہیں قبول کرنے والے پیرنٹس۔ وہ بچے کو معاشرے کے لحاظ سے اونچ نیچ بھی سکھاتے ہیں، ان کے ساتھ وقت بھی بتاتے ہیں، اور ایک سرٹن ایج میں ان کو پراپر پاکٹ منی دیتے ہیں تاکہ وہ اس پاکٹ منی کو خرچ کرنا سیکھیں۔ وہ باقاعدہ خود تربیت کے طریقے سیکھتے ہیں کہ مجھے اپنے بیٹے کو کیا سکھانا ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ میں نے شادی کی ہے، میں نے بچہ پیدا کر لیا، اب میرا کام ختم۔ کام تو تب شروع ہوتا ہے۔ نارملی ماں باپ کیا کہتے ہیں، جی بس بچہ بہت تنگ کر رہا ہے، شادی کر دو اب اس کی، خود ہی سدھر جائے گا۔ تو ہمارے ہاں کچھ اس قسم کی سینگز، کچھ روایات کچھ ایسی ہیں جو آگے بچوں کو نہیں، غلطیوں کو جنم دیتی ہیں۔ بالکل مینس کہ اس طرح سے وہ پہلے جو ڈسٹربنس ہے وہ اس فیملی تک ہے کہ جو بیٹا ٹھیک نہیں ہے، تو پھر جب یہ رویہ پیرنٹس اپناتے ہیں تو پھر 2 خاندان ڈسٹرب ہوتے ہیں، 2 زندگیاں جو ہے وہ تباہی کی جانب بڑھ جاتی ہیں۔ اور جو چوتھی قسم کے پیرنٹس ہیں ان کو کافی ہائیلی اپریشیٹڈ ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈے 1 سے ہی ان کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے بچوں کی پیدائش میں فرق کتنا رکھنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میری شادی کو 6 سال ہوئے ہیں اور بچے میرے 5 ہیں۔ تو وہ ہر ایک چیز کو دیکھتا ہے، وہ اپنی انکم کو دیکھتا ہے، اپنے ماحول کو دیکھتا ہے، ہر طرح کا حساب کتاب لگاتا ہے، اپنی وائف کی صحت کو دیکھتا ہے کہ جس نے اس کو پالنا ہے، آیا میں اس کو مینٹلی صحیح رکھ رہا ہوں، اس کو فزیکلی صحیح رکھ رہا ہوں، میں اس کو کیا سہولیات دے رہا ہوں۔ ایک خدا نے میرے اوپر ایک ذمہ داری دی ہے، ایک خاندان مجھے دی ہے، تو میں اس کو کیسے لے کے چل رہا ہوں، کس طریقے سے میں بچے کو کن اچھی باتوں کے لیے موٹیویٹ کر رہا ہوں اور کن بری باتوں کے لیے میں ان سے روک رہا ہوں۔ بائبل اسکرپچر کے حوالے سے میں اس کو کیا دے رہا ہوں، دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے میں اس کو کیا دے رہا ہوں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ میں خود سگریٹ پی رہا ہوں اور اس کو سگریٹ پینے سے منع کر رہا ہوں۔ میرا فرینڈ سرکل کیسا ہے، کیونکہ بچے وہ نہیں کرتے جو آپ کہتے ہیں، بچے وہ کرتے ہیں جو آپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ تو ہمیشہ ہر پیرنٹ جو ہوتا ہے وہ اپنے بچے کا رول ماڈل ہوتا ہے۔ تب رول ماڈل ہی جو ہے وہ کرپٹ ہے، اس کی اپنی زندگی میں فلاز ہیں، تو وہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتا ہے کہ میرا بچہ جو ایک سینٹ پیدا ہو؟ ہاؤ؟ نیور، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ بچے جس طرح آبزرو کرتے ہیں چیزوں کو، تو وہ انہیں چیزوں کو جن کو ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اسی کو وہ فالو کرتے ہیں، اپنی لائف کا اسی لائف سٹائل میں چلتے ہیں۔ جی ابھی دیکھیں، ابھی تو دنیا میں خیر بہت زیادہ ٹرینڈ، جیسے جاپان میں ایک بہت ٹرینڈ پیدا ہو گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت ذمہ داری ہے، کیونکہ اگر ہم ببلیکلی یا انسانی حوالے سے دیکھیں تو بچہ پیدا کرنا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، لائف ٹائم ڈیوٹی ہے، اس میں کوئی چھٹی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے نا، وہ 1 گھنٹے کے بعد چلنا شروع کر دیتا ہے، انسان کا بچہ 1 سال کے بعد چلتا ہے، اور یہ لائف ٹائم ڈیوٹی ہے۔ اور وہاں لوگ شادیاں ہی نہیں کرتے کہ اتنی ذمہ داری کون اٹھائے، تو اس کے اکانومی میں پھر بہت برے اثرات ہوئے، کیونکہ بوڑھوں کی تعداد بڑھ گئی اور جو ہے وہ نوجوان کام کرنے والے کم رہ گئے۔ پھر گورنمنٹ نے اناؤنس کیا کہ ہم پرائزز دیں گے تاکہ آپ بچے پیدا کریں، اور ان کی وجہ یہ تھی کہ بچے کی ذمہ داری ہے، اگر آپ کے گھر میں وہ پیدا ہو گیا ہے تو اٹس یور ڈیوٹی کہ اس کی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھو، اس کی فزیکل ہیلتھ کا خیال رکھو، اور اس کی بیسک نیڈز پوری کرو۔ بیسک نیڈز، اس کو شیلٹر چاہیے، اس کو فوڈ چاہیے، اور اس کو ایجوکیشن چاہیے، یہ ہر بچے کا بنیادی حق ہے۔ اور جو اچھے پیرنٹس ہوتے ہیں وہ یہ ساری چیزیں سوچ سمجھ کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ اور یہ بہت بہترین بات ہوگی، میں ناظرین سے بھی یہ کہوں گی کہ جب چرچز میں لڑکے یا لڑکی کی جب پکاریں بولی جاتی ہیں تو پکاروں سے پہلے کم از کم 2 مہینے ان کی میٹنگ کرائی جائے، ان کو تربیت دی جائے، ان کی کاؤنسلنگ کرائی جائے، سائنٹیفکلی، سائیکلوجیکلی ہر طریقے سے ان کو سمجھایا جائے کہ آپ کے ان کے ٹیسٹ کرائے جائیں کہ آپ کے ہیلتھ ایشوز یہ ہیں، ان کو ریکور کریں، اور آپ اس کے بعد آپ کتنے سال بعد آپ بچے کا پلان کرتے ہیں، آپ کی انکم کیسی ہے، آپ نے کس طرح کا اس کو جو نئی زندگی آپ لا رہے ہیں اس کو کیسا ماحول دینے والے ہیں آپ۔
پریز دا لارڈ. اور میں کہوں گی بہت ہی بابرکت یہ تمام باتیں ہیں اور دور حاضرہ کی بہت بڑی ایک نیڈ ہے. اور سسٹر جی میں آپ کی بے حد تھینکفل ہوں اور دل تو چاہ رہا ہے کہ اسی طرح گفتگو کا یہ سلسلہ جاری رہے, لیکن کیونکہ وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہمارا ویور سے اجازت لینے کا ٹائم ہے, تو میں چاہوں گی سسٹر جی لاسٹ میں آپ ان تمام پیرنٹس کے لیے, ان نوجوان بچوں کے لیے جو ہمیں واچ کر رہے ہیں, آپ ان کے لیے دعا کیجیے گا. پریز ہاللیلویہ. اے خداوند تیرا شکر, تیری تعریف کرتے ہیں سارے گزرے وقت کے لیے. تو نے حفاظت کی, خاص طور پر اس پلیٹ فارم کے لیے خداوند خاص دعا کرتے ہیں خداوند تو ان لوگوں کو اور زیادہ اپنی گہرائی میں لے چل. پیر خداوند تو ان کی مالی مدد اور ان کی پیر خداوند ہر قسم کی پریشانی کو تو دور کر, اور ان کے وسیلے سے خداوند تیرے منہ کی باتیں دنیا بھر میں پہنچتی ہیں تو ان کی حفاظت کر. اس پروگرام کے ذریعے خداوند میں تمام والدین کے لیے بھی دعا گو ہوں پیر خداوند کہ تو ان کو عقل, حکمت اور دانائی دے, تاکہ تیرے کلام کے مطابق جو تحفے تو نے ان کو دیے ہیں تیرے کلام کے مطابق ان کی کانٹ چھانٹ کریں اور ان کی بہترین تربیت کریں. اور بچوں کے لیے بھی دعا کرتی ہوں خداوند کو اپنے ماں باپ کے شنوا ہوں, ان کی بات سنیں, ان کے لیے ان کے فرما بردار ہوں, تاکہ خداوند وہ تیری بادشاہی میں داخل ہو سکے. ہر ایک بات کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں, مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے یسوع المسیح کے نام سے, آمین. آمین. پریز دا لارڈ. خدا ان کی شکر گزاری ہو. اور میرا ایمان ہے ویورز یہ ایپیسوڈ آپ سبھی کے لیے باعث برکت ثابت ہوا ہے, اور جنہوں نے سنا ہے یقیناً میرا ایمان ہے کہ وہ اس لنک کو دوسروں تک بھی شیئر کریں گے, کیونکہ یہ کسی ایک کی نیڈ نہیں ہے, ہم سبھی کی یہ نیڈ ہے. پریز دا لارڈ. سسٹر جی میں ایک بار پھر سے آپ کی تھینکفل ہوں کہ آپ نے اپنے ٹائم میں سے ہمیں وقت دیا اور بتیری زندگیوں کے لیے آپ باعث برکت ثابت ہوئی. تھینک یو سو مچ. سو خداوند آپ کو بہت برکت دے اور ایسی اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا رہے. سو ویورز آپ سے اجازت لینے کا ٹائم ہے. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. گاڈ بلیس یو آل. گاڈ بلیس پاکستان. گاڈ بلیس گواہی ٹی وی.